السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محب گرامی جناب محمد مبارک خان قادری ازہری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے فقیر قادری، اس فقیر کو، گنہگار کو، عبد حقیر بدرالدین احمد قادری رضوی نظامی مصباحی کو یاد کیا۔ کوساڈا، جلگاؤں، مہاراشٹر سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ حضرت آج کل میرے پیر و مرشد سید عبدالقادر جیلانی میاں ممبئی کا ان کے بیک سائڈ فوٹو بہت لوگ شیئر کر رہے ہیں اور واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک، یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ محب گرامی وقار، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، تصویر جو ہے حرام ہے جس میں صورت گری پائی جاتی ہے، وہ تصویر حرام ہے، تصویر سازی جس میں صورت گری پائی جاتی ہو، اور یا یہ کہ ذی حیات کی حکایت کرتی ہو، یعنی زندگی والے کی، حیات والے کی حکایت جو چیز کر رہی ہو اسے تصویر کہیں گے۔ لہذا ہمارے فقہا نے ایسی تصویر کو حرمت کے دائرے میں داخل نہیں مانا جس کا چہرہ نہ ہو یا منڈی کٹی ہو، سر بریدہ ہو۔ باوجود اس کے یہ عمل سخت ناپسندیدہ اور معیوب ہے کہ ایک طرح سے تصویر کشی کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور تصویر کشی کے عمل قبیح کی طرف ان مریدین کی رغبت کا اشارہ ہے۔ ایسے نادان اور پیر کی محبت میں غلو کرنے والے مرید نادان دوستوں کے جیسے ہیں جن سے دانہ دشمن اچھا ہوتا ہے۔ آج کل اس طرح کی تصویریں پھیلانے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے اکابرین حضرات دامہ فیوضہم کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، جو غلوئی عقیدت میں ایک بہت بڑا فتنہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اگر غور کیا جائے تو بہرحال کہ اگر تصویر گری، تصویر سازی، تصویر بنانا جس میں صورت ہو، صورت گری ہو، یا ذی حیات کی حکایت، تو اگر بیک سائڈ سے یا پیچھے کے رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سے یا نیچے کی طرف سے کہیں سے بھی تصویر نکالی گئی، اور بہرحال ایسی صورت میں ذی حیات کی وہ حکایت تو بہرحال کرتی ہے، لہذا اسے بھی حرمت کے حکم میں داخل ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضور محدث کبیر، استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، سلطان المناظرین والاساتذہ، امیر المومنین فی الحدیث، آقائے نعمت، استاذ علماء العالم سیدی شیخ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری محدث کبیر دامہ ظلہ النورانی نے اس طرح کی بھی تصویر کو سخت منع فرمایا اور سخت ناپسند فرمایا۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے آقائے نعمت عالی نسب سید زادہ عطائے قطب مسولی حضرت علامہ سید الشاہ گلزار اسماعیل واسطی حسنی حسینی زیدی دامہ ظلہ النورانی نے بھی اس پر سخت ناراضگی کا جو ہے اظہار فرمایا ہے۔ بلا شبہ اس میں بہرحال ذی حیات کی حکایت تو بہرحال پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک نہیں بلکہ ذی روح کی تصویر کھینچنی بالاتفاق حرام ہے۔ ذی روح کی تصویر کھینچنی بالاتفاق حرام ہے، اگرچہ نسب اعلیٰ بلکہ صرف چہرے کی ہی ہو، کہ تصویر چہرے کا نام ہے۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک تو ایک تصویر چہرے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ذی روح کی تصویر کھینچنا بالاتفاق حرام ہے۔ امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الآثار میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ الصورۃ الراس، ترجمہ سر کی تصویر کے لیے یہ حکم نہیں، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، یعنی سر کی تصویر جس میں چہرہ آتا ہے یہ جائز نہیں، اس لیے کہ تصویر چہرہ ہی کا نام ہے، اگرچہ ان کے پاس رکھنے میں خلاف ہے، ان کو پاس رکھنے میں، اپنے پاس رکھنے میں اختلاف ہے، اور صحیح اور معتمد یہ ہے کہ ان کا بھی رکھنا حرام ہے، جیسا پوری تصویر کا رکھنا حرام ہے ایسے ہی اتنے کا بھی رکھنا حرام ہے، مگر جب کہ اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے سے اعضاء کی تفصیل نظر نہ آئے، یا دلت و خاری کی جگہ مثلا فرش
پا انداز میں ہو یا چہرہ بگاڑ دیں، کاٹ دیں، محو کر دیں، ان صورتوں میں پوری تصویر بھی رکھنی جائز ہے، یا ضرورت یا مجبوری ہو، جیسے کہ سکے کی تصویریں۔ شرح معالی الاثار کتاب الکراہہ باب التصاویر فی الصوب جلد 2 صفحہ نمبر 603۔ دیکھیں یہاں پر ایک تو ہوتا ہے تصویر کا بنانا، تو یہ مطلقاً کسی بھی صورت میں اگر دی حیات کی جو حکایت کر رہی ہو وہ حرام ہے، اور رہا رکھنے کا مسئلہ تو اب یہاں پر حکم ایک الگ ہو جاتا ہے کہ اگر تصویر اتنی چھوٹی چھوٹی ہو کہ وہ نظر ہی نہ آ رہی ہو، اعضاء ظاہر نہ ہوں، تو اگر وہ ہیں پڑی ہوئی ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، یا ذلت و رسوائی کی جگہوں پہ پڑی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کا سر کٹا ہوا ہے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تصویر ایسی پینٹنگ تیار کرنا جو کسی روح کی حکایت کر رہی ہو، بلا شبہ وہ بھی حرمت کے دائرے میں آئے گی۔ تو بنانے اور رکھنے میں بڑا فرق ہے، کچھ لوگ یہیں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیر و مرشد کی تصویر بیک سائڈ سے لی جائے، لیفٹ سائڈ سے لی جائے، رائٹ سائڈ سے لی جائے، تو وہ اگرچہ اس میں چہرہ نہ دکھائی دے رہا ہو، بہرحال یہ اس میں تعظیم کا پہلو ہے، عزت و احترام کا پہلو ہے، اور تصویر کو عزت و احترام کے ذریعے سے رکھنا یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی، کیونکہ یہاں پر یہی عزت و تعظیم ہی حرمت کی بہت بڑی علت ہے۔ تصویر وغیرہ میں، مجسمے میں، فوٹو میں، چاہے وہ عکسی ہو، دستی ہو، کیمرے کی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس کی کامل تحقیق اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری رسالہ عطاء القدیر فی حکم التصویر میں ہے، اور ان صورتوں میں اگرچہ رکھنا جائز ہے، کھینچنا ان کا بھی حرام ہے، یعنی سر کٹے ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ساری صورتوں میں اگرچہ رکھنا جائز ہے، یعنی سر کٹی ہوئی، سر بگاڑی ہوئی، مگر کھینچنا ان کا بھی حرام ہے، لإطلاق نصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث متواترہ ثم اطلاق الائمۃ فی کتب متکاثرہ۔ ترجمہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق متواتر حدیثوں میں مطلق نصوص وارد ہوئی ہیں، اور پھر ائمہ کرام کی متعدد کتابوں میں اس کو علی الاطلاق بغیر کسی قید کے ذکر فرمایا ہے۔ یہ سرکار مجدد اسلام آقائے نعمت سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور جس کا کھینچنا حرام، کھنچوانا بھی حرام، شرع مطہر کا قاعدہ ہے ما حرم اخذہ حرم عطاؤہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام ہے۔ ما حرم اخذہ حرم عطاؤہ، جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھائی پر ارشاد فرمایا گناہ اور ذاتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ساتھ مدد نہ کیا کرو۔ الاشباح والنظائر الفن الاول القاعدہ الرابعہ عشر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایسے ہی اللہ عز و جل دوسری جگہ فرماتا ہے وقال تعالیٰ كانوا لا يتناهون عن منکر ففعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو برا کام لوگ کیا کرتے ہیں اہل کتاب اس کے کرنے سے ایک دوسرے کو نہ روکتے ہیں، کتنا بڑا رویہ ہے جو وہ یہ عمل ہے برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اور یہ بحاف فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 24۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، بخاری شریف کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدینہ، کہ جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا ہے۔ ان نصوص شرعیہ، فقہیہ اور احادیث طیبہ اور کی روشنی میں مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی تحقیقات فتاوی رضویہ کی روشنی میں بات واضح ہوئی کہ بہرحال بیک سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے، کسی بھی طرف سے اگرچہ اس میں چہرے کی تصویر نہ دکھائی دے رہی ہو، اس سے کھینچنا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں، کہ یہ ایک فتنے کی طرف لے جاتا ہے، اور دفع المضرۃ اولی من جلب المنفعہ، نقصان جس سے نقصان ہونا ہو، جس سے برائی پھیلنے کا ڈر ہو، فتنے پیدا ہونے کا، بہرحال مضرت کا کو دفع کرنا یہ منفعت کے حصول سے پہلے ضروری ہے۔
زیادہ ضروری ہے، اولا ہے اور بہتر ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس تحقیق میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ نقل فرمائی، تحریر فرمائی ہے، کیا کانوا لا یتناہون عن منکر ففعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جو برا کام وہ لوگ کرتے ہیں اہل کتاب، اس کے کرنے سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے، تو یہ کتنا بڑا ان کا یہ برا عمل ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون۔ اس لیے ہمارے اکابرین کو، ہمارے بزرگان دین کو، اجلاء علماء کرام کو اپنے بیانوں میں سختی سے اس چیز کا رد کرنا چاہیے جس کو سرکار تاج الشریعہ نے منع فرمایا ہے۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ اپنے اپنے بیانات اور خطاب میں لوگوں کو اس چیز پر بھی روشنی ڈالیں، تنبیہ ڈالیں۔ بہت سارے خطبہ ایسے ہیں جو یہ کہہ کر کے بچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں نکالوایا، لوگوں نے نکال دیا۔ بلا شبہ ایسا ہی اکثر ہوتا ہے کہ جو علماء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں اور بچتے ہیں، وہ نکلواتے نہیں، لوگ نکال کے ڈال دیتے ہیں، تو ہمارا یا ان کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا رد کریں اور اس کے تعلق سے لوگوں کو تنبیہ کریں کہ کوئی بھی آدمی ہمارے غائبانہ بھی ہمارا فوٹو نکال کر کے ڈالنے کی جرات و ہمت نہ کرے۔ میں نے اس مسئلے میں دیکھا حضور محدث کبیر دامت ظلہ نورانی کو، اور ابھی جلد ہی میں نے حضور گلزار ملت دامت ظلہ نورانی کو دیکھا سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اور اس کا رد فرماتے ہوئے۔ اللہ رب العزت ان اکابرین کے فیوز و برکات کو ہم پر اور ان کے سائے عاطفت و کرم کو ہمیشہ تادیر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔